ان کو 70,000 کیش پرائز ملے گا، سیکنڈ والوں کو 60,000 اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والوں کو 50,000 اوور آل ٹاپرس کو کیش پرائز دیے جائیں گے، اور گروپ وائز 40، 30 اور 20 کیونکہ آج ہمیں منسٹر صاحب سیکرٹری صاحب دونوں اویلیبل ہیں، لیکن وقت کی تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر ان تمام بچوں کو ڈھیر ساری مبارکباد، ان کے والدین کو، ان کے ادارے کے سربراہان کو، اور ایک تقریب میں ایس ایس سی اور ایچ ایس ایس سی دونوں ٹاپ پوزیشن ہولڈر کے طلباء کو کیش پرائزز اور سوینئر دیے جائیں گے۔ کے لیے ایک میموریبل ڈے ہے، اور اس میموریبل ڈے کو مزید یادگار ترین بنایا ہے یا خوبصورت ترین بنایا ہے ان دو عام شخصیات کی پریزنس ہے، جناب اکبر ایوب خان اور چودھری ندیم اسلم صاحب کی موجودگی سے۔ یہ مزید ان کے لیے اس سنس میں میموریبل بن رہا ہے کہ اٹس اے اسپیشل ڈے، اور اسپیشل ڈے میں جب آپ کے آفیشلز یا ڈگنیٹریز یہاں آتے ہیں تو بچوں کی مزید حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اسی حوصلہ افزائی کو دیکھتے ہوئے وہ آگے زندگی میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سو دیٹ از وائی اٹس اے اسپیشل ڈے، اور زندگی میں جہاں اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ دیٹ از بیسیکلی موٹیویشن، اور یہ موٹیویشن آگے آپ کو لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ سو ود دا پریزنس آف دیز ٹو ہائی dignitaries here, I think that is basically more a moment of basically word inspiration and so far as word inspiration in a sort of word you see جو آپ ان کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ یہاں جو پوزیشنز ہولڈر ہے جو میں نے ریزلٹ دیکھا ان میں موسٹلی جو پوزیشنز ہولڈرز ہیں ان کا تعلق پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے ہے، اور مجھے وطن تیز قدم ہو۔ السلام علیکم، میرا نام نور الحرم ہے اور میں نے پیس کالج ایبٹ آباد سل کیمپس سے ماشاءاللہ فرسٹ پوزیشن لی ہے بورڈ میں، اور اس کی میرا نام امیہ جدون ہے، میں نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ایبٹ آباد میں سیکنڈ پوزیشن اوور آل حاصل کی ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے پاس بڑی ڈیلیبریشنز کے بعد اور ڈسکشنز کے بعد وفاقی وزیر جناب شفقت محمود صاحب کی چیئرمین شپ کے نیچے بہت ہم نے گفت و شنید کی، اور اس فیصلے پہ آئے کہ ہم فرسٹ ایئر کے ایگزامز کی بیس کے اوپر انٹو 2 کر کے سیکنڈ ایئر اور +3% ہم پریمیم مارکس دیں گے، کیونکہ جب ہم نے دیکھا تو نارملی بچے فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر میں 3 to 5% امپروومنٹ کر رہے تھے۔ تو یہ فارمولا ہم نے نکالا، کچھ بچے شاید اس سے بہت خوش ہوں گے،
جو بہت محنتی بچے تھے وہ شاید اتنے خوش نہیں ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس راستہ کوئی بھی نہیں تھا. بہت اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. آپ جیسے آپ تمام میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں، اخباریں بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے بہت حالات ہمارے کووڈ کے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کل بھی قوم سے اپنی خطاب میں فرمایا کہ یہ عید اور محرم کے دنوں میں ہمیں بہت احتیاط برتنی ہوگی، نہیں تو اس کے پھر سے اس کے سپائک کا خطرہ ہے. اس کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جب کووڈ شروع ہوا تو آپ نے اس وقت دیکھا ہوگا ایران میں کتنی زیادہ اموات ہو رہی تھیں، اور بیچ میں پھر انڈر کنٹرول آیا ہے، اور کنٹرول آنے کے بعد پھر سے سپائک ہوئی ہے، اور آج کل جو ان کے پہلے دنوں میں اموات ہو رہی تھی اس سے بہت زیادہ ایران میں اموات ہو رہی ہیں. تو ہم بالکل وہ کمپلیسنٹ نہیں ہو سکتے، ہم کہیں جی کرونا ختم ہو گئے، سب ٹھیک ہو گئے. اس طرح نہیں ہو سکتا. جب تک ویکسین نہیں آئے گی کرونا ختم نہیں ہوگا. اس کا طریقہ ایک ہی ہے، ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی، ہمیں ہائیجین کا خیال کرنا پڑے گا، ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کرنی پڑے گی، تبھی ہم آگے چل سکتے ہیں. اور جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے انشاءاللہ تعالی خیر خیریت سے عید کے دن اور محرم کے دن گزر گئے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سکولز بھی کھلیں گے، آپ کے ریسٹورنٹس بھی کھلیں گے، جتنے سیکٹرز بند ہیں تمام کو انشاءاللہ ہم کھولنے کی طرف جائیں گے تاکہ اکانومی ہماری آگے چلے. خواتین و حضرات، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی تعلیم ترجیح ہے. جو پچھلے چند مہینے گزرے ہیں معاشی حالات آپ کو پتہ ہے بہت ٹائٹ ہو گئے ہیں، فائنینشیل سچویشن ملک کی بہت ٹائٹ ہے، کاروبار 2 مہینے بند رہنے سے ٹیکسز جمع نہیں ہو رہے. اس کے باوجود خیبر پختونخوا کی حکومت نے تمام حالات اور سختیوں کے باوجود 175 بلین روپیز کا ایجوکیشن کا ریکارڈ بجٹ اس بجٹ میں ہم نے تعلیم کے لیے دیا ہے، اور اس میں تقریباً 30 بلین روپیز ڈیولپمنٹل بجٹ ہے. جو اس دفعہ ہمارا ڈیولپمنٹل بجٹ آیا ہے ایسا ڈیولپمنٹل بجٹ پچھلے 10 سال میں نہیں آیا. انشاءاللہ تعالی ہمارا فوکس اپ گریڈیشنز پہ ہے. ہمارا فوکس ہمارے سکولز کو 50 سال 60 سال پرانے ہو گئے ہیں، خطرناک ہو گئے ہیں، بچوں کے لیے ڈینجرس ہو گئے ہیں، ان سکولز کی ریکنسٹرکشن کا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ شفقت محمود صاحب کی لیڈرشپ کے نیچے اور وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق سنگل کوریکولم کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ بہت جلد کلاس 1 سے لے کے کلاس 5 تک کا پورے پاکستان میں انشاءاللہ جو سنگل کوریکولم ہے جس کے اوپر 2 سال سے کام ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ مہینے 2 کے اندر انشاءاللہ اس کو رائج کر دیا جائے گا. اس کا مقصد ہے، جس طرح چیئرمین صاحب نے یہاں بہت مڈل کلاس کی بات کی، اور جب مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں، جب مڈل کلاس کا ذکر کرتے ہیں تو میں مڈل کلاس کو پاکستان تحریک انصاف کہتا ہوں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی بیک بون پاکستان کی مڈل کلاس ہے. تو جو معاشرے میں ناانصافیاں ہیں، ایک بچہ برن ہال میں پڑھ رہا ہے، ایک بچہ ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، ایک کوئی اور سلیبس پڑھ رہا ہے، دوسرا کوئی اور سلیبس پڑھ رہا ہے. جب بچے بڑے ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ان کے لیے ہم انگلش میں ایگزامز رکھ دیتے ہیں، CSS اور PCS اور مشکل نام ہے ان ایگزامز کی، اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ اسکول کا بچہ اور وہ برن ہال کا بچہ یا پبلک اسکول کا بچہ یا کسی اچھے اور پرائیویٹ اسکول کے بچے کے ساتھ وہ گورنمنٹ اسکول کا بچہ کمپیٹ کرے، تو وہ نہیں کر سکتا.